بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواہ مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتے تمہارے صورتوں کو اور تمہاری مالوں کو، اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اس حدیث مبارک سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالی انسان کی صورتوں کو اور انسان کے مال و متاع کو نہیں دیکھا کرتے کہ یہ بڑا خوبصورت انسان ہے، بڑا خوب رو انسان ہے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں، ہرگز نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کا مال و متاع نہیں دیکھا کرتے کہ یہ بڑے مالدار انسان ہے، بڑی مالدار اولاد والدین کا بیٹا ہے، اس کو دیکھ کر رب تعالی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ انسان کے دلوں کو پرکھتا ہے کہ اس دل کے اندر کتنا رب بستا ہے، اس دل کے اندر کتنا رب یاد کیا جاتا ہے، اس دل کے اندر کتنی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور رضا ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کو دیکھ کر اس کے اعمال کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اعمال کو دیکھ کر اس کے لیے فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کچھ اپنے نامہ اعمال میں لے کر میرے پاس حاضر ہوا یا ہوگا، یا اس کے دل کے اندر کتنا خوف خدا ہے، کتنا رب کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کتنا یہ گناہوں سے دور رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کتنا اپنے رب کے قریب ہونے کی اس نے کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے۔ تو اسی لیے رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسان شکل صورت حسین سے نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ اگر پہچانا جائے گا تو وہ اپنے اعمال سے پہچانا جائے گا۔ اس کے دل کو پرکھا جائے گا کہ کتنا یہ اپنے رب کا تقوی رکھتا ہے، کتنا اپنے رب سے خوف خدا رکھتا ہے۔ اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی پر فوقیت ہے۔ اگر اللہ فوقیت دیتے ہیں تو اس کو تقوی کے حساب سے، اس کے اعمال کے حساب سے، اس کے دل کے اندر خوف خدا کے حساب سے اس کو پرکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے اعمال کو، وہ اعمال اور وہ ہمیں کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں رب کی رضا ہمیں مل جائے، جس سے ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، جس سے ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ وہ اسی صورت کے اندر آئے گا کہ میں پکا سچا مومن بن جاؤں، توحید کا علم بردار بن جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پابند بن جاؤں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنی زندگی کے اندر مضبوط کروں، اور پھر میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جاؤں گا۔ ورنہ اگر میں مال جتنا جمع کر لوں، میں جتنا خوبصورت اپنے اندر اپنی ظاہری خوبصورت کو بنا سنوار کر میں سجا لوں، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ میرا دل والا خانہ خوبصورت نہیں ہوگا رب کے خوف سے، جب تک یہ میرا دل والا خانہ اللہ کے نیک اعمال سے پر نہیں ہوگا، اس وقت تک میں کامیاب نہیں۔ تو ہمیں خوف خدا، تقوی اور نیک اعمال کر کے اپنے رب کے ہاں سرخرو ہونا چاہیے۔